السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ اس وقت ملک کے اندر دو طرح کے بحران ہیں، ایک اقتصادی بحران ہے اور ایک سیاسی بحران جو ہے وہ ہے۔ اقتصادی بحران جو ہے وہ زیادہ پریشان کن ہے، اس لیے کہ چیئرمین ایف بی آر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ تیار ہے، حکومت کے حکم کا انتظار ہے، جیسے ہی کہا جائے گا پیش کر دیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ منی بجٹ جو ہے یہ اپنے اندر لا رہا ہے تقریباً 350 ارب روپے کے وہ استثناء کی واپسی، جس کے نتیجے میں کوئی ریلیف جو تھا وہ دستیاب تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں معاملات جو ہیں جو آگے ہی خراب ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے، مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ اور جو یہ بات ہے کہ اب پوزیشن ٹائٹ ہے، یہ چیئرمین ایف بی آر کہہ رہے ہیں پوزیشن ٹائٹ ہے، اب مزید ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ ظاہر ہے نومبر میں 5 ارب ڈالر کا تاریخ ساز تجارتی خسارہ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شرح سود ہے اس میں اضافے کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو حکومتی زمرہ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ اس حد تک خراب ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اشاریے جو ہیں وہ درست ہیں، معیشت جو ہے اس کو صحیح راستے پر ڈال دیا گیا ہے، یہی کوئی سردیوں کی بات ہے، اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ بین الاقوامی سطح پر مہنگائی بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کے اثرات جو ہیں وہ ہم پر آ رہے ہیں، لیکن اگر بازاروں میں جائیں یا لوگوں سے جا کے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ایک فارمولہ جس کا میں بار بار تذکرہ کرتا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حکومت جو ہے جس کو لے کر یہ سوچ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان کے 40% ہاؤس ہولڈ ایسے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی شخص ملک سے باہر ہے اور وہ باہر سے پیسہ بھجوا رہے ہیں، اور ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ تقریباً 45 سے 46% گری ہے، تو مہنگائی وہ کہتے ہیں 11% ہوئی ہے، باقی کشن ہے ابھی۔ اب یہ جواز پیش کیے جانے اور پھر گورنر اسٹیٹ بینک کی سطح پر پیش کیے جانے یہ سمجھ سے بالاتر ہیں۔ سیاسی طور پر اگر دیکھیں تو ایک پولرائزیشن جو ہے وہ کر دی گئی ہے، نفرت کی ایک ایسی سیاست ہے جس کے اندر حکومت جو ہے وہ مشاورتی عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کو بھی اب اپوزیشن نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم اس میں تشریف نہیں لاتے ہیں، وہ اپوزیشن کی جو سیاسی قیادت ہے اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اس ڈگر پر جا رہا ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے اس کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ جزبز دکھائی دیتے ہیں، وہ فیصلہ کن مرحلہ چاہتے ہیں جس میں ایک لانگ مارچ بھی ہو اور اس کے بعد استعفوں کا اعلان بھی ہو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر اس وقت یہ دباؤ بڑھانے کا اس سے اچھا موقع جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب 6 دسمبر کا انتظار ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ ابھی تک اپوزیشن جو ہے وہ نشستن گفتن اور برخاستن والا معاملہ ہی ہے، آگے آگے چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت یہ بات کہہ رہی ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں، اور ہمیں ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ اب یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات، کیونکہ یہ خلجان جو ہے یہ ملک میں لوگوں کو ہیجان میں مبتلا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ مزید کتنی دیر جاری رہ سکتی ہے اور کب تک قابل برداشت ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میرے آج کے مہمان شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان، ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، پہلے ذرا نیچے سے اوپر کی طرف آتے ہیں، یہ فرما دیجئے کہ 6 دسمبر آپ کی جانب سے کوئی حتمی، کوئی فیصلہ کن معاملہ سامنے آئے گا، یا یہ کہ کوئی اور تاریخ سامنے آ جائے گی، کوئی اور التوا سامنے آئے گا اور آپ یہ کہیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اپنے مفادات کی یرغمال ہیں، ادھر بھی کوئی اندیکھی قوت جو ہے وہ روک لیتی ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرتے ہوئے آپ احتجاج یا کوئی بڑی ریلی کی طرف جائیں۔ نہیں، آپ ہم پہ چھوڑ دیں نا، اپوزیشن بھی آپ چلانا چاہتے ہیں، حکومت بھی آپ چلانا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہم کچھ نہیں چلانا چاہتے، تو اب آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم، آپ مقصد کیا ہے پی ڈی ایم کا؟
یہ بتائیں آپ کو؟ جی ہاں بتائیں نا. پی ٹی ایم ایک تحریک ہے ٹھیک ہے. جو یہ کہتی ہے ہاں کہ ملک کا نظام اگر آپ آئین کے مطابق نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. ہماری یہ کوشش ہے. ہماری کوشش, آپ نے پہلا لفظ کہا تحریک ہے, تحریک نظر نہیں آتی. تحریک ہے نا, تحریکیں چلتی ہیں, تحریکیں سارا سال بھی چلتی ہیں. تحریک کے اثرات ایک دن میں نہیں ملتے. وہ چلتی ہے نا, یہ یہاں تو چلتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے نا تحریک, یا تو چلتی ہوئی, اسی لیے تو آپ سے سوال کیا. وہ آپ کی سوچ ہے نا, میری سوچ نہیں ہے. تحریکیں ہر روز نہیں چلتی, سرکس کا شو نہیں ہے کہ ہر سال ہر روز لگے, فلم کا شو نہیں ہے. اس میں حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں, کیسے اس معاملے کو بڑھانا ہے, عوام کی تکلیف کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ بڑی سنجیدگی کا کام ہے. جلسے بھی ہو گئے, ریلیز بھی ہو گئی ہیں, بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. ابھی جو لاڑکانہ میں جلسہ تھا, تاریخی جلسہ تھا. کل میں صرف ایک پارٹی کے معاملے پر کوہستان گیا تھا. کوہستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کوہستان میں ہوا. لوگ تنگ ہیں. لوگ آج یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اب مسائل کا حل ملے. آپ سب اس مسئلے کے حل کی توقع کر رہے ہیں اپوزیشن سے, اس نظام کے اندر جہاں معاملہ آئین کے مطابق نہیں ہے, جہاں پارلیمانی جمہوریت نہیں ہے, یہاں جمہوریت نہیں ہے, یہاں میڈیا کنٹرولڈ ہے, یہاں پر عدلیہ کنٹرولڈ ہے, یہاں پر پارلیمان کنٹرولڈ ہے. تو یہاں ان حالات میں حق کی بات کرنا ہی, مسائل کا حل ڈھونڈنا ہی بڑی بات ہے. یہ کام اپوزیشن کر رہی ہے. ہم اقتدار نہیں مانگ رہے, ہم ڈیل نہیں مانگ رہے, ہم سودے نہیں مانگ رہے, ہم مفاد نہیں مانگ رہے. ہم نے کہا جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا, اور کرنا ہے تو اور کر لو, جیلوں میں ڈالنا ہے ڈال لو. لیکن ہم لاہے عمل کیا ہے, لاہے عمل طے کیا جاتا ہے حالات کے ساتھ. پارلیمانی جمہوریت ہے. یہ افغانستان نہیں ہے کہ ہم لشکر تیار کریں گے اور ہم لاور ہو جائیں گے, کابل پہ قبضہ کر لیں گے. وہاں جمہوریت نہیں ہے, وہاں یہی عمل ہے. یہاں جمہوریت ہے. میں 1 کروڑ آدمی بھی اسلام آباد لے آؤں, کیا حکومت بدل جائے گی؟ ہمیں ذرا سنجیدگی سے معاملات کو دیکھنا چاہیے نا. یہاں پارلیمان نہیں چلتا. نہیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب نے جو دھرنا دیا اس نے آپ کی حکومت کی چولیں ہلا دی تھی؟ یہ بھی تاریخ ہے, ایسا ہے نا. وہ چولیں جو ہلی تھی, کس نے ہلائی تھی, کیا کیا تھا, وہ بھی وقت بتائے گا آپ کو. وہ ایک چلتی ہوئی حکومت تھی. دھرنا ایک سازش تھی, اس کا ایک مقصد تھا, اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے تھی. وہ تماشا تھا, وہ سرکس تھی. ہم سرکس لگانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم ڈیل کر کے اقتدار میں حصہ بننے والے لوگ نہیں ہیں. وہ ایک اقتدار میں آنے کی کوشش تھی. آپ یہ بات ٹھیک ہے, پر ڈیل نہیں کر رہے, سودے بازی نہیں کر رہے, آپ معاملات کو یہ بری باتیں نہیں, آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ہی پلیٹ فارم سے جب حتمی تاریخیں دی جاتی ہیں, اب چلی جائے گی, تب چلی جائے گی, یہ ہوگا, کیا یہ صرف ایک سیاسی شعبدے بازی ہوتی ہے, یا آپ حقیقت میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی قوت ہے, عوام اس طرز آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اس لائن کے اوپر آن پہنچیں؟ کیونکہ مایوسی ندیم حسین صاحب سوال کرتے ہیں کہ جی حتمی ہے جی, انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. ہم امید کی بات کرتے ہیں نا. ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو پارلیمان کے مطابق پارلیمان چلتی ہو, جہاں حکومت کو کوئی شرم کو حیا ہو. ہم تو یہ توقعات لگائے بیٹھے ہیں نا کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام کے مسائل کے بارے میں بات کرتی ہے, یہ عوام کی تکلیف کو سمجھتی ہے. کیونکہ جب معاملے آپ کے ہاتھ سے باہر نکل جائیں تو پھر پارلیمان میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں کو پھر موقع دو فیصلہ کرنے کا. ابھی آپ نے سویڈن میں دیکھا, ایک پرائم منسٹر بنی, انہوں نے پہلے دن استعفیٰ دے دیا. سر گزارش یہ ہے, وہ سویڈن کی پرائم منسٹر تھی, پاکستان کا کون سا پرائم منسٹر استعفیٰ دیتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوا نا. پھر اپنا حشر بھی دیکھ لیں. جب آپ پارلیمان کو نہیں سمجھیں گے, جب آپ عوام کی تکلیف کو نہیں سمجھیں گے, یہ طریقے ہوتے ہیں عوام کی تکلیف کو دور کرنے کے کہ میں اپنا اقتدار چھوڑتا ہوں, مجھ سے نہیں ہو رہا کام. سر اگر عوام پھر فیصلہ کریں. اگر یہ کوئی اس ملک کا پرائم منسٹر کر گزرتا نا, تو آج اب یہ گفتگو نہ کر رہے ہو. کار گزرنے کا موقع کب دیا آپ نے؟ سر بڑے موقع آئے, مجھے بتا دینا, بڑے موقع آئے جہاں وہ کہتے ہیں مجھے آئین کے مطابق حکومت نہیں چلانے دی جا رہی, میں چھوڑتا ہوں, میں جا رہا ہوں عام کے پاس. سر بہت نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی نا 93 میں.
بہت آئے. نواز شریف صاحب نے چھوڑی تھی نا 93 میں. سر چھوڑی نہیں تھی, تب بھی چھڑوائی گئی تھی. معذرت چاہتا ہوں, انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تقریر کی تھی, کہا تھا ڈکٹیشن نہیں لوں گا. وہیں پہ سبق تھے. ڈکٹیشن سے حکومتیں نہیں چلتی, لیکن جو لوگ ایک سلیکٹڈ حکومت ہو, جو لائے گئے ہوں, جہاں الیکشن چوری ہوا ہو, وہ استعفے نہیں دیتے. ان کو نہ پارلیمان کی سمجھ ہوتی ہے, ان کی طاقت کا محور عوام نہیں ہوتے, وہ کہیں اور ہوتا ہے. تو وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ جب تک یہ خوش ہے نہ معاملہ چل رہا ہے. اب مشکل ہے کہ معاملہ نہیں چل رہا, اب تکلیف یہ ہو گئی ملک میں. ناظرین, سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.